خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. پھر ہماری دوسری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. پھر تیسری خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اور چوتھی خوش قسمتی یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انبیاء میں سے افضل ہے اور حضور کی امت بھی تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل ہے. اور پانچویں بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت کو ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا. 4 جانیں تھی، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام. یہ جب فلسطین میں پہنچے تو فلسطین کے لوگوں نے بڑی عزت کی. اور آج بھی دیکھ رہے یار فلسطین کے لوگوں کے اندر بڑی محبت ہے. فلسطین کے لوگ اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے، ڈٹے ہوئے ہیں. فلسطین کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے دین پر اور اپنی حضور کی محبت پر ڈٹے ہوئے ہیں، کٹ مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے اور اپنے علاقے کو نہیں چھوڑے، بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں. فلسطین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ وفا کی اور جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کی. جو یہودی کے حق میں بولتا ہے، یہودیوں کے حق میں بولتا ہے، ہمارا کوئی ان سے رشتہ نہیں ہے. ہر کریم آقا علیہ السلام نبی کے ہر یار سے رشتہ جوڑ لیا، نبی کے ہر گستاخ سے رشتہ توڑ لیا. نبی کے ہر یار سے رشتہ جوڑ لیا، نبی کے ہر گستاخ سے رشتہ توڑ لیا. اور سامنے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں فلسطین میں گئے نا، فلسطین کے لوگوں نے آپ کی بڑی عزت کی، آپ کو کچھ زمین کی رقبہ کی، آپ کو کھیتی باڑی کی، آپ کے پاس مویشی ہو گئے، آپ کے پاس جائیداد ہو گئی، زمین میں بڑی فصل اگائی اور آپ اللہ کی راہ میں دیتے گئے. اللہ کا یاد رکھنا جو رب کی راہ میں دیتا ہے نا، رب اسے دوسرا عطا فرماتا ہے. 10 دنیا سب پر آ کر یہ لوگوں نے تو مذاق بنا رکھا ہے اور یہ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے. یہاں سے آپ غور کریں کہ یار جس کو جو رب کی راہ میں دیتا ہے رب اس کو اور عطا فرماتا ہے، وہ بڑا سکھی ہے. حقیقت بات ہے، وہ بڑا سکھی ہے اور وہ بڑا چین میں ہے، وہ بڑا سکون میں ہے. جو روتا ہے نا یار یہ رب کی راہ میں نہیں دیتے، حقیقت بات ہے وہ ساری زندگی روتا ہی ہے. سخی بندہ تو رب کو بڑا پیارا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بات سخیوں کے سردار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ سخاوت کیسی کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا تک کہنا نہیں چاہتے تھے بھائی میرے، جب تک کوئی مہمان آپ کے پاس نہیں آتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک کو باخلاق سے پیش آتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کافی آزمائشیں آئی، لیکن آپ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا کہ آپ کے بعد تن من دھن دولت سارا کچھ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نکاح کیا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ کے بطن عطا بیٹا عطا فرمایا. حضرت ابراہیم نے اس کا نام رکھا حضرت اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک چاند کا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت سارہ نے کہا کا تو بیٹا ہو گیا. سارہ نے کہا میرے سر کے بعد حضرت ہاجرہ نے اس کو دیکھ دیا نہ ہے، میں نے اس کی پرورش کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر آئے، دیکھا کہ بیٹا کھیل رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے. اور حضرت ابراہیم کی جو شفقت تھی، باپ کی جو شفقت تھی، جب بیٹے کو دیکھتا ہے باپ تو صاف ظاہر ہے اپنے نور نظر کو دیکھتا ہے، اپنے لب سے جگر کو دیکھتا ہے تو باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ نے دیکھا یہ علیحدہ بات ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ، باپ کی شفقت، باپ کا پیار اور بچے کے ساتھ ہوتا ہے اور بچے کو باپ سینے سے لگاتا ہے اور اپنی ساری نیند، اپنی قربانیاں، اپنی جائیداد بچے کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
یہاں تک کہ بچہ اگر بیمار ہو جائے تو سارا کچھ قربان کر دیتا ہے باپ کے بچہ میرا بچ جائے. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے وہ باپ کی پرواہ نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن وہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے. باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی, باپ بھی رسول بیٹا بھی رسول, اور باپ بھی اللہ کے دوست ہے اور بیٹا بھی اللہ کا دوست ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اندر میرا بیٹا لیٹ رہا ہے اور شکا پہ قبری نے جوش مارا تو بیٹے کو اٹھایا, جیسے ہی اٹھایا ان کو بوسا دینے لگے تو حضرت سارا نے دیکھ لیا. حضرت سارا نے کہا کہ اس بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آئے. آپ سوچیں گے کیا کروں, پہلی بیوی میں فرق رکھتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے گا, میں کیا کروں؟ اگر فرق رکھتا ہوں تو میں دیندار ہوں لیکن نبی معصوم ہوتے ہیں. یا پھر اگر آپ انصاف نہ کرتے تو کون انصاف کرتا؟ بھیا آپ کو وہ ہے جو انصاف سکھاتے ہیں, آپ کو وہ ہے جو شریعت بتاتے, آپ کو وہ ہے جو لوگوں کو تبلیغ دے کر دین کی طرف لے کر آنے والے ہیں. لیکن آپ یہ کرتے, آپ اگر بد اخلاق کی کرتے تو آپ کے قریب کون آتا؟ آپ اگر فرق کرتے تو آپ کے قریب کون آتا؟ لیکن آپ سوچنے پڑ گئے اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے ابراہیم گھبرائیے مت, یہ ہماری طرف سے ہوا ہے. سارا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, سارا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا, بچے کو اٹھایا. بھائی 6 سال کا بچہ ہے اس کو اٹھایا, اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سواری کر تشریف رکھی. اور کچھ کھجور کا ٹوکرا تھا, کچھ مچھلی کا پانی کا تھا, کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے. آپ نے ساتھ لیے اور وہاں سے چلے, فلسطین سے چلتے چلتے آپ وادی رفقہ میں پہنچ گئے. وہاں پہنچ گئے جہاں نہ پانی تھا, نہ پانی کا نام نشان تھا, اور نہ سایہ تھا, اور نہ ہی کوئی دانا تھا, نہ ہی کوئی انسان تھا. وہاں پانی کی وجہ سے اللہ کی اور مخلوق ہوئی تھی, چرند پرند نہیں تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ان کو لے گئے. اور آخری بات, جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ان کو لے گئے نا وہاں, تو وہاں بتا کے جہاں خانہ کعبہ ہے, جہاں بیت اللہ شریف ہے, ادھر کی بات کر رہا ہوں. ساتھ ہی آب زمزم کا کنواں ہے, ادھر کی بات کر رہا ہوں. اس کا کوئی چین تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بٹھا کے آپ واپس آنے لگے. ابراہیم کی بیوی کی حضرت حاجرہ, آپ نے دامن پکڑ لیا, کہاں پہ آپ سبق کر کے جا رہے ہیں. ابراہیم تو وہ تھے جن پر امتحانوں پہ امتحان گزر رہے تھے, امتحانوں پہ امتحان گزر رہے تھے, پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. آپ کے گھر والوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, تھوڑا سا امتحان آ جائے. اور پھر اس زبان کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے, اس زبان کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں. ایسے بات ہے کہ نہیں؟ اس زبان کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں, اس زبان کی وجہ سے اور بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. لہذا اگر میری بہن اور بہنیں میری بیٹیاں اگر اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں, بھئی اخلاق اتنا دے وہ دوسری طرف جائے نا. اس کو شریعت نے کہا ہے اخلاق اتنا دے جو میرے نبی نے دیا ہے, وہ دوسری طرف جائیں گے جو میرے نبی نے وقت کیا ہے. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ہمیں کس کی سبب کر کے جا رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خاموش. حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ کے سبب کر کے جا رہے ہیں؟ میرے ابراہیم نے اسے سر ہلایا. جب سر ہلایا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو دامن چھوڑ کر حضرت حاجرہ نے کہا جاؤ, چلے جاؤ, رب کا حکم ہے, میرے سامنے فرمایا ہے, تو پھر ہمارا رب ہمیں دے گا, تم جاؤ, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. رب پر بھروسہ بھائی, جہاں جنگل ہے, جہاں سایہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پتا ہے تھوڑا سا پانی, تھوڑی سی کھجور ہے, تھوڑی سی روٹی کے ٹکڑے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور رب پر بھروسہ تھا کہ ابراہیم آپ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام چل کر آئے پہاڑی کی سیر پر. جب دیکھا کہ حضرت حاجرہ اوپر ہو, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ہمارے رب, میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی بیابان میں,
وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ادھر سایہ نہیں، مولا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا۔